کے ساتھ نسبت، وہ امام صادق علیہ السلام کہ جن کے سامنے نہ صرف یہ تشیع بلکہ تسنن کی ابتدا اولین سے لے کے آخرین تک ہمیں زانوِ تلمس طے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں آپ مومنین سے کہ میں راستے میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جتنی بھی امام کی شہادت کی مجلسیں ہیں آپ اس میں اپنے اہل سنت دوستوں کو ضرور دعوت دیں، اور جب وہ پوچھیں کہ کس مجلس کی دعوت ہے تو آپ انہیں کہیں کہ تمہیں اس امام کی شہادت کی مجلس میں شرکت کی دعوت دے رہا ہوں کہ جس کے سامنے 2 سال پڑھ کر تمہارا امام سب سے بڑا امام بن گیا۔ یہ فرق ہے بنیادی طور پر ایک عامی مسلمان کے امام بننے میں اور امام معصوم کے اندر کہ امام معصوم کی بارگاہ میں 2 سال زانوِ تلمس طے کرنے کے بعد جناب نعمان بن ثابت نے یہ کہا تھا کہ اگر 2 سال میں جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوتا تو میں مر گیا ہوتا۔ اگر 2 سال زانوِ تلمس طے کیا، وہ جعفر صادق جن کے سامنے چند سال زانوِ تلمس طے کرنے والے اپنے مذہب کے ائمہ کہلا سکتے ہیں، وہ امام الائمہ جعفر صادق ہیں، وہ اماموں کے امام جعفر صادق ہیں۔ کون جعفر صادق؟ وہ جعفر صادق جن کی القاب بے شمار ہیں مگر ان میں صادق مختص ہو گیا کہ زبان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب امام کا تعارف ہوا تو کیا تعارف کروایا کہ میرے بیٹوں میں ایک آئے گا جس کا نام جعفر ہوگا اور اس کا لقب صادق ہوگا۔ کیوں صادق کیوں کہا؟ اس صداقت کے اندر خصوصیت ہے، کیونکہ ایک صداقت کا مفہوم وہ ہے جو میرے اور آپ کے ذہن میں، کون سا صداقت کا مفہوم جو کذب کے مقابلے میں، جھوٹ کے مقابلے میں۔ جھوٹوں کے درمیان سچا ہونا کمال نہیں ہے، کیونکہ جب سارے جھوٹے ہوں، یا میں ایک اور مثال دوں کہ کلاس کے اندر، اسکول کے اندر بچے پڑھ رہے ہوں اور نالائقوں کی کلاس ہو جس میں سارے نالائق ہوں، ڈی سیکشن ہو جس میں سارے کے سارے بالکل 50% سے بھی 40% سے بھی نیچے کے اسٹوڈنٹس کو جمع کیا گیا اور ان میں کوئی 90 یا 99% اچیو کرنے والا داخل ہو جائے، تو نالائقوں میں لائق ہونا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ آپ کے سامنے اور ارد گرد جو ہے وہ ہے ہی نالائق۔ مقایسہ ہی ممکن نہیں ہو سکتا۔ مقایسہ تب ہوتا ہے اور کمال تب ہوا کرتا ہے کہ جب سارے 99% لینے والے اور آپ ان کے اندر ٹاپر بن جائیں۔ امام صادق علیہ السلام کو جب ہم صادق کہتے ہیں تو کاذب کے مقابلے میں نہیں کہتے، ہم ائمہ اہل البیت علیہ السلام جن میں سے سب کے سب سچے ہیں اور وہ صادق اور مصدق اور اصدق ہیں، ان صادقین کے اندر جس ایک ہستی کا نام صادق قرار پائے اسے جعفر صادق کہتے ہیں۔ عظمت ہے۔ کون امام صادق؟ وہ امام صادق کی جن کی بارگاہ میں کوئی بھی آئے، اگر کوئی آ کر آسمانوں کے راستے جاننا چاہے تو امام بتا رہے ہیں، اگر کوئی زمین کے راستے جاننا چاہے تو امام بتا رہے ہیں، اگر کوئی اس دنیا کی بارے میں جاننا چاہے تو امام بتا رہے ہیں، اگر کوئی اس دنیا کے بارے میں جاننا چاہے تو امام بتا رہے ہیں، اگر کوئی نامعلوم مخلوقات کے بارے میں جاننا چاہے جنہیں ہمارے مائکرو آرگنزم کہتے ہیں تو امام بتا رہے ہیں، اگر کوئی کسی اور چیز کے بارے میں جو اس زمانے میں ناقید تھی جاننا چاہے تو امام بتا رہے ہیں۔ یعنی وہ امام جس کی بارگاہ میں آ کر علم کا ہر دروازہ کھلا ہوا ہے، جو جس چیز کو سیکھنے کے لیے آ رہا ہے وہ امام اس کو وہ چیز تعلیم دے رہے ہیں۔ وہ جعفر صادق، وہ جعفر صادق جو اگرچہ ایک کچے گھر کے اندر ایک معمولی سے بچھونے پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن زمین و آسمان کی گردش جن کی انگشت کے تحت چلتی ہے، جن کی مرضی کے ساتھ سورج آتا ہے اور جن کی مرضی کے ساتھ سورج غروب ہوتا ہے، جن کی مرضی کے ساتھ، جن کی منشا کے تحت پورا کا پورا نظام عالم چلتا ہے، وہ جعفر صادق۔ اور یہ کوئی کتیبانہ لفظ نہیں ہے بلکہ خود امام صادق علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ ہم کون ہیں؟ نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا ارادہ ہے کہ جب بھی کائنات میں کچھ بھی واقع ہوتا ہے تو ارادہ الہی سے واقع ہوتا ہے، اور ارادہ الہی کے
کہ جو مشیت الہی کا مظہر ہے وہ امام صادق جن کا قرآن میں ذکر ہوا. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ کے ائمہ کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہوا. اس کے علماء نے بہت سارے جواب دیے جو جواب درست ہے، مگر ایک جواب جو خود روایات کے اندر موجود ہے وہ جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ائمہ کا نام ذکر نہیں ہوا، بلکہ ہمارے ائمہ کا صرف وہ نام ذکر نہیں ہوا جس سے انسان ان کو پہچانتے ہیں. ہمارے ائمہ کا وہ نام ذکر نہیں کیا خدا نے جن سے انسان ہمارے ائمہ کو پہچانتے ہیں، جن ناموں سے تعارف کرتے ہیں، بلکہ ہمارے ائمہ کا ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا جو ان کی اس منزلت، اس فضیلت اور اس مرتبے کے مطابق ہے جو خدا کی بارگاہ میں ہے. اور اس کی دلیل موجود ہے جو خود امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اپنی سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بھی اس کو نقل کیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ تم مجھے پکارو کس کے ساتھ؟ اسماء الحسنہ کے ساتھ، اللہ کے اچھے ناموں کے ساتھ پکارو خدا کو، اسماء الحسنہ کے ساتھ پکارو. اور جب معصوم سے خود امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے فرزند رسول یہ بتائیے کہ اس آیت کے اندر جو اسماء الحسنہ کا ذکر موجود ہے کہ اللہ کے نام، کہ یہاں ایک اور تھوڑا سا مشکل ایک جملہ عرض کر دوں کہ اسماء الحسنہ یا اسماء اللہ کا معنی یہ ہے کہ وہ مقامات، وہ نکات اور وہ محور یا وہ ہستیاں جن کے ذریعے اللہ کی صفات ظاہر ہو. دیکھیں الف لام لام ہا یہ اسم نہیں ہے، یہ اسم کا لفظی جامع ہے. علم منطق میں ہم کہتے ہیں کہ وجود لفظی ہے، وجود حقیقی نہیں ہے. یہ وجود لفظی ہے. الف لام لام ہا یہ وجود لفظی ہے. را ہا یا میم یہ وجود لفظی ہے رحیم کا، حقیقت وجودی ہے، رحیمیت نہیں ہے خدا کی. جب امام سے پوچھا گیا کہ اسماء کیا ہے جن کے ذریعے خدا نے کہا ہے کہ مجھ کو پکارو، تو اس وقت امام صادق علیہ السلام نے اپنے اس صحابی سے فرمایا کہ بندہ خدا نحن اسماء اللہ الحسنی، ہم اللہ کے وہ اچھے اسماء ہیں جن کے ذریعے تم خدا کو پکار بھی سکتے ہو اور پہچان بھی سکتے ہو. ہمارے ائمہ کا ذکر اسماء الحسنی کے عنوان سے قرآن میں موجود ہے، دیگر اور آیات کے اندر موجود ہے. وہ امام صادق کیا بتا رہے ہیں کہ جب ہستی اتنی عظیم ہو، جب شخصیت اتنی بافضیلت ہو تو اس کے ساتھ نسبت کے تقاضے بھی اتنے ہی اہم ہو جایا کرتے ہیں، ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے کہ جب آپ ایک بافضیلت ہستی سے متعلق ہو جائے، اس سے نسبت ہو جائے تو پھر ہماری ہر عمل میں ذمہ داری بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے. اسی لیے امام نے شکرانی سے کہا کہ اے شکران اگر کوئی اچھا عمل انجام دے تو بہت اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم وہ اچھا عمل انجام دے رہے ہیں، لیکن اگر تم انجام دو تو سب سے زیادہ اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہاری نسبت ہمارے ساتھ ہے. لیکن اگر کوئی برا اور کبھی عمل انجام دے تو کبھی ہے، مگر اگر تم نے انجام دیا تو وہ سب سے زیادہ کبھی ہے. کیوں؟ چونکہ نسبت تمہاری ہمارے ساتھ ہے. یہ نسبت بنیاد ہے کہ ہم نے کس طرح کا عمل انجام دینا ہے. آج ہم نے یہ دیکھنا ہوگا مومنین کرام کہ ہم آج اپنی عملی زندگیوں کے اندر جو کچھ انجام دے رہے ہیں اس کا معیار کیا ہے. ہم اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنی محلی یعنی علاقائی زندگی میں، اپنے تعلقات میں، اپنے فیصلوں میں جو کچھ انجام دے رہے ہیں، آیا ہم کس قسم کا عمل انجام دے رہے ہیں؟ ہم ایسا تو نہیں سوچیں گے کہ مومن اور ناجائز عمل انجام دے، جائز عمل انجام دے گا، لیکن وہ جائز عمل آیا عمل احسن ہے یا عمل اقبح ہوگا؟ وہ اچھا عمل شمار ہوگا یا کبھی عمل شمار ہوگا؟ کیونکہ اگر مومن اچھا عمل انجام دے گا تو یہ مومن کے لیے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ امام علیہ السلام کو بھی راضی کرے گا. لیکن اگر مومن نے کوئی کبھی عمل انجام دے دیا نعوذ باللہ تو وہ مومن کے لیے تو کبھی ہے، لیکن وہ امام علیہ السلام کو ناراض کرے گا. کیوں؟ کیونکہ امام جانتے
اگر ہم دیکھیں آج کے زمانے میں تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے. سوشل میڈیا اب ماشاء اللہ سب کی دسترس میں، اور ہم نے سب کچھ دیکھا کہ پچھلے دنوں میں بھی بہت کچھ ہوا. اب سوال ہم نہیں، کوئی بھی اعتراض بھی نہیں کسی پر کہ جس نے جو بھی عمل انجام دیا ہو، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ معززین ہو، چاہے وہ عام لوگ ہو، کوئی کسی کا ساتھ دے، کوئی کسی کی حمایت کرے، کوئی کسی کی نصرت کرے، وہ اس کا اپنا فعل ہے. لیکن ہم صرف اتنا عرض کریں کہ امام صادق علیہ السلام کے معیار پہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ ہم اگر کسی کا ساتھ دے رہے ہیں تو آیا یہ ساتھ دینا حسن میں شمار ہوگا یا کفر میں شمار ہوگا؟ کیونکہ دیگر مسالک اور فرق کے علماء کوئی بھی عمل انجام دیں، وہ عمل اچھا ہے تو اچھا ہوگا. لیکن اگر امامیہ کے علماء نے عمل انجام دیا تو بہت اچھا ہوگا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ امامیہ کے علماء سے کوئی عمل ایسا سرزد ہو گیا جو دین کے اندر اشکال رکھتا ہے مذہب جعفری کے اصولوں کے مطابق، تو وہ صرف عمل کبھی شمار نہیں ہوگا بلکہ عمل اکبر شمار ہوگا. ہمیں یہی اسی چیز کو دیکھنا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں، کیونکہ یہ کنفیوژن بہرحال موجود ہے آج معاشرے کے اندر کہ یہ کام بھی علماء کر رہے ہیں، وہ کام بھی علماء کر رہے ہیں، وہ کام بھی علماء کر رہے ہیں. اب علماء اچھے کام بھی کر رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ کسی عالم نے کوئی غلط کام اگر کر دیا تو بھی عوام کا معیار علماء ہوتے ہیں. تو علماء کی پہچان کے لیے بھی ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ کلام خدا اور کلام معصوم. کیونکہ کلام خدا آیت قرآن ثابت ہو یا روایت قرآن ناطق جن کے صدور کا ایک مقام ہوتا ہے، یہ ظاہر صادق کسی ایک زمانے میں ہوتی ہیں، لیکن ان کا حکم تا قیامت تمام زمانوں اور تمام زمینوں کے لیے ہوتا ہے. اس لیے ہمیں پرکھنا ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آج کے زمانے میں کیا ایسا کوئی موجود ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل انجام دیا ہو جس عمل کو ہم اس حدیث کے مطابق کہہ سکیں کہ ہاں یہ عمل نسبت جعفری سے احسن عمل بن گیا. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہاں ایسا ہوا. اور ہمارے پڑوس میں ایک فرزند مکتب جعفری اٹھا، ایک جعفر صادق کا شاگرد اٹھا. اس نے کیا کیا؟ اس کی اپنی ذات میں کمال نہیں تھا، اس نے امام صادق علیہ السلام سے تمسک کیا، اور تمسک کرنے کے بعد جب امام سے پوچھا کہ اے جعفر صادق، اے میرے مولا و آقا، آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور امام کی تعلیم کے مطابق عمل کرنا شروع کیا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس کا ہر عمل حسنہ احسن عمل بنتا چلا گیا. اور جب احسن عمل بنتا چلا گیا تو پھر اس کو تائید خدا بھی حاصل ہوتی گئی، تائید امام زمان بھی حاصل ہوتی گئی، اور آخرکار آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ 44 سال ہونے کو آئے اور اس مرد کلندر اور اس مرد مبارک خمینی بلشکن نے جو عمل انجام دیا تھا جو کس طرح روشن ہوتا بنا کر. کیوں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کا یہ عمل اتنا نمایاں ہو گیا؟ کیونکہ اہل بیت کا نام لینے والے بہت ہیں. آپ اسی حدیث کے اندر دیکھیں تو ایک اور مطلب جو اس میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ امام جب شکران سے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ امام صادق جانتے ہیں کہ امام کا نام لینے والوں میں سے کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے نادان ہیں جو اپنی نادانی کی بنیاد پر عمل کبھی بھی انجام دیتے ہیں. تو ائمہ کے ماننے والوں میں ہر طرح کے لوگ رہے، ائمہ کا نام لینے والے ہر زمانے میں بہت رہے، مسلسل رہے. آپ جانتے ہیں، آپ نے علماء سے سن رکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے 4000 شاگرد تھے، مگر یہ جو 4000 شاگرد تھے کبھی آپ تاریخ میں جا کر ان کو ڈھونڈیں کہ جب انہوں نے امام صادق سے درس لیا تو اس کے بعد کیا کیا، کہاں گئے؟ آیا یہ امام صادق کی راہ پر رہے، آیا یہ امام صادق کے مقصد سے جڑے رہے، آیا یہ امام صادق کی نصرت
4000 शागिर्द थे, लेकिन वो शागिर्दाने दर्द थे, लेकिन अंसाराने दर्द नहीं थे। इमाम सादिक के दर्द के महरम नहीं थे। इमाम सादिक के दिल में जो दर्द मौजूद था, इमाम सादिक की रूह जिस गम से रंजीदा थी, उस गम में रंजीदा नहीं थे। क्योंकि ये सिर्फ इल्म हासिल करने आए थे। इन्होंने इमाम सादिक से इल्म हासिल किया, इल्म हासिल करके अपने अपने रास्ते में चले गए। जिसको जो मफाद हासिल करना था वो हासिल कर लिया, लेकिन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम तन्हा रहे। इमाम तन्हा रहे। इमाम का एक और सहाबी है सुदैर, उसकी रिवायत है, आपने उलमा से इंशाअल्लाह सुनी भी होगी इस मिंबर मुक़द्दस से, कि सुदैर ने जब देखा इमाम के हालात को, इमाम के ज़माने में तशय्युअ बहुत उरूज का ज़माना था, हर तरफ तशय्युअ के झंडे लहरा रहे थे, हर तरफ आले मोहम्मद के नाम के नारे लग रहे थे, खुरासान में बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे थे, कूफा में बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही थी, बगदाद में बहुत बड़ी बड़ी तहरीकें चल रही थी, और उन सब में सरकर्दा तशय्युअ थे। उन सब के परचम जो थे, उनके ऊपर नारा जो लिखा हुआ था वो इंतकामे करबला का था। लेकिन हुआ क्या, जब सुदैर ने इमाम को आकर कहा, क्योंकि सुदैर ज्वेलर था, सर्राफ था, ये क्या जाता था मुख्तलिफ इलाकों में अपने कारोबार तिजारत के लिए, उसने क्या देखा, जब मदीना आया, आने के बाद इमाम से कहने लगा, फरजंदे रसूल मुझे ये बताएं आप क़याम क्यों नहीं करते। इमाम ने कहा, क्यों सुदैर, आखिर सफर में हुआ क्या, तुम्हारे ज़हन में सवाल क्यों पैदा हुआ, आज तक तो नहीं हुआ, आप ये सवाल क्यों कर रहे हो। कहने लगा, फरजंदे रसूल मैं इतने लोग देखकर आया हूँ, सब आपके नाम ले रहे हैं, सब आले मोहम्मद के नारे लगा रहे हैं, सबका शियार ये है कि हम आले मोहम्मद को मानने वाले, उनको चाहने वाले हैं, सबका दावा यही है। खुरासान में इतने हैं, बगदाद में इतने हैं, कूफा में इतने हैं, यमन में इतने हैं। इमाम ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर गुजरी, इमाम ने उससे कहा कि सुदैर आओ चलो बाहर चलते हैं। मदीना से बाहर इमाम के बागात थे, इमाम उसको वहां लेकर गए। जब इमाम उसे वहां लेकर गए तो नमाज का वक्त हो गया। इमाम ने और सुदैर ने वजू किया, और वजू के दौरान सुदैर से इमाम कहने लगे कि सुदैर तुमने एक सवाल किया था। सुदैर ने हाथ जोड़कर अर्ज की कि फरजंदे रसूल जी याद है मुझे, आपने जवाब नहीं दिया था। सुदैर अभी जवाब सुनोगे। सुदैर ने कहा, फरजंदे रसूल जवाब दीजिए। इमाम कहने लगे, सुदैर ने इसलिए क़याम नहीं करता कि अगर उन बकरी के बच्चों जितने अंसार मेरे पास होते, जो अभी हम बात के बाहर देख कर आए हैं, तो सुदैर अल्लाह की इज्जत की कसम जाफर सादिक क़याम कर लेता। सुदैर कहता है कि मैं फौरन उठा और उठकर बात के बाहर गया, और मैंने जाके गिना तो वह 17 बकरी के बच्चे गिर रहे थे। वो जाफर सादिक जिनके 4000 शागिर्द, वो कह रहे हैं मेरे पास 17 अंसार नहीं है। क्यों मोमिनीन किराम, ये सवाल है, और इस सवाल का जवाब ये है कि वो शागिर्दाने दर्द थे, वो महरम दर्द नहीं थे। दर्द इमाम को समझना बहुत जरूरी है। एक वो दर्द है जो दुश्मन ने इमाम को दिए, जो इमाम और तमाम आइम्मा के मुबारक अजसाम पर और मुबारक अबदान पर लगे, कहीं तलवार से, कहीं जहर से, लेकिन आइम्मा ने कभी भी, किसी भी इमाम ने इन जख्मों की शिकायत नहीं की। लेकिन कुछ दर्द थे जिनकी शिकायत आइम्मा ने की, जिस दर्द को आइम्मा ने बयान किया, और वो दर्द यही था कि आइम्मा क़याम करना चाहते हैं अपने हक के लिए, आइम्मा मुसलमानों पर इमामत के निज़ाम को नाफिज करना चाहते हैं, आइम्मा को अल्लाह ने इमामत के लिए मंसूब किया है, लेकिन आइम्मा की नुसरत करने के लिए कोई तैयार नहीं। लोग आते हैं, आइम्मा से पढ़कर चले जाते हैं, आइम्मा से हाजात लेते हैं, आइम्मा से तवस्सुल करते हैं, आइम्मा के वसीले दुआएं मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आइम्मा के मकसद की तरफ कोई नहीं आता। नेक लोग बहुत थे आइम्मा के ज़माने में, आइम्मा के अंसार और असहाब में नेक लोग बहुत थे, लेकिन ये ऐसे नेक लोग थे कि जब आइम्मा नुसरत के लिए बुलाते थे यहाँ से नहीं होते थे। आपने उन नेक लोगों के बारे में तो सुन रखा है ना, कि जब सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
نے مکہ سے خروج کیا اور لوگوں کو دعوت دی تو وہ اتنے نیک اور پارسا تھے کہ انہوں نے اپنی عبادتیں اور مصلے نہیں چھوڑے اور امام کو چھوڑ دیا۔ تو نیک لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، لیکن صرف نیک ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ رائے امام پر امام کے نقش قدم پہ قدم رکھ کے چلنا ضروری ہوتا ہے۔ اور شیعہ اسی کو کہتے ہیں، کیونکہ لفظ شیعہ تشیع سے ہے، اور تشیع کا ایک اور لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تشیع، جو ہم جنازے کی کرتے ہیں۔ تشیع جنازہ کا مطلب یہی ہے کہ جس سمت میں میت کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں اسی سمت میں قدم قدم ساتھ چلنا ہے، اسی سے تشیع ہے۔ یعنی ائمہ علیہ السلام کے نقش قدم پر ان کی پیروی کرتے ہوئے چلنا یہ ضروری چیز ہے۔ ائمہ کو یہی چاہیے، ائمہ کو شاگرد نہیں چاہیے، وہ بہت ہے۔ ائمہ کو نیک لوگ بھی نہیں چاہیے، وہ بہت ہے۔ ائمہ کو نعرے لگانے والے بھی بہت ہے، لیکن ائمہ کی نصرت کرنے والے نہیں۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے امام کیوں ظہور نہیں کر رہے؟ کیونکہ امام کی نصرت کرنے والے 313 ابھی موجود نہیں۔ کبھی غور کریں، ہم کہہ تو دیتے ہیں، سن تو لیتے ہیں خدمت سے، یہ انصار کی قلت کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ ائمہ کے پاس آتے ہیں لیکن ائمہ کے مقصد کو سمجھتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور باقی لوگوں کے رہبروں اور ائمہ میں باقی مذاہب کے اماموں میں فرق ہے۔ ائمہ آل محمد علیہ السلام کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ ان کے پاس آؤ آ کر اپنا مفاد دو اور چلے جاؤ، نہ ان کو کوئی فرق پڑے گا نہ تمہیں کوئی فرق پڑے گا، بلکہ ائمہ آل بیت علیہ السلام کو اللہ نے اس لیے امام بنایا کہ یہ لوگوں کی امامت کریں اور لوگ ان کے نظام کے تحت زندگی گزاریں، لوگ ان کی پیروی اور اطاعت کریں۔ اسی لیے خمینی کبیر کا نام اتنا بازمند ہوا، اسی لیے خدا نے اور آل محمد نے خمینی کو اتنی عزت دی ہے، کیونکہ خمینی وہ شاگرد مکتب جعفر صادق ہے جس نے صرف جعفر صادق سے علم حاصل کر کے مجتہد زمان نہیں بنا، بلکہ مقصد جعفر صادق کی نصرت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جب کوئی خمینی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، جب بڑے بڑے لوگ ڈر کے دبک چکے تھے، اس وقت خمینی سے کہا گیا کہ اے خمینی، اگر آپ کا ساتھ کسی نے نہ دیا تو کیا کرو گے؟ تو امام خمینی فرمانے لگے کہ اگر پوری دنیا میں کوئی خمینی کا ساتھ نہ دے، خمینی پوری زندگی تمام ممالک کی سرحدوں میں زندگی گزار لے گا۔ اگر کوئی ملک خمینی کو جگہ نہ دے رہنے کی، خمینی سرحدوں پہ زندگی گزار لے گا، لیکن کسی یزید زمان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ خمینی نے یہ درس کربلا سے لیا، خمینی نے یہ درس امام صادق علیہ السلام سے لیا کہ اگر تمہارے سامنے پوری دنیا کی دولت بھی آ جائے، اگر تمہارے سامنے پوری دنیا کے عہدے بھی پیش کر دیے جائیں، اگر تمہارے سامنے بڑے سے بڑا طاقتور یزید اور فرعون بھی آ جائے تو اس کے سامنے کبھی سر تسلیم خم نہیں کرنا، تم نے امامت کے نظام پر کمپرومائز نہیں کرنا، تم نے ولایت کے نظام کے علاوہ کسی نظام کو قبول نہیں کرنا۔ یہ امام صادق علیہ السلام کی سیرت ہے، یہ کربلا کے اس سید الشہداء حسین ابن علی کی سیرت ہے، یہ رسول خدا کی سیرت ہے، جو ہمیں امام خمینی کی جملے میں نظر آتی ہے۔ جب بنو امیہ کی حکومت جا رہی تھی اور بنو عباس کی حکومت آ رہی تھی تو اس وقت اس تمام تبدیلی کا جو عمل تھا، کہ ہم نے بھی اس نعرے کو بہت سنا ہے پچھلے 3 سالوں میں، اس زمانے میں جو چینج آ رہا تھا، چینج آف پاور، اس کے اندر سب سے کلیدی کردار جن لوگوں کا تھا، جن لوگوں کی مین پاور کے ذریعے سے یہ اقتدار بنو امیہ سے بنو عباس کو منتقل ہوا، یعنی ایک یزید سے دوسرے یزید کو، ایک فرعون سے دوسرے فرعون کو، آل محمد کے ایک دشمن سے دوسرے دشمن کو منتقل ہوا، وہ بنیادی طور پر وہ لوگ تھے جن کا عوام میں یہ امیج تھا کہ یہ شیعہ ہے۔ عوام عام مومن عام شیعہ ان کو اس عنوان سے
ابو مسلم خراسانی اور ابو سلمہ کوفی. ابو سلمہ کے بارے میں تو لوگوں میں یہ بھی معلوم تھا کہ یہ وزیر آل محمد ہے. کیا آل محمد کا وزیر ہے. یہ ابو سلمہ اور ابو مسلم لوگوں کو جس طرف لگاتے وہ لگ جاتے. فرق کیا تھا ان دونوں یزیدوں میں, بنو امیہ اور بنو عباس میں؟ ایک ظاہراً آل محمد کے دشمن تھے اور دوسرے ظاہراً آل محمد کے نام کا پرچم لیے ہوئے تھے. اور ابو سلمہ اور ابو مسلم نے عوام کو اسی پرچم کے ذریعے برگلایا اور امام صادق کے ہوتے ہوئے امامت مسلمین, زعامت مسلمین اور حکومت مسلمین بنو عباس کو دلوائی. یہ ابو سلمہ, اس ابو سلمہ کا تاریخ میں بہت عجیب کردار ہے. جا کے کبھی آپ مطالعہ کریں, ایسے کرداروں کا مطالعہ ضرور کریں تاکہ ہمیں اپنے زمانے میں یہ کردار سمجھ آئے, تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ بہت سارے لوگ ممکن ہے ہر زمانے میں وزیر آل محمد ہونے کا دعویٰ رکھتے ہوں, لیکن امام صادق کا ان کے بارے میں کیا رویہ ہے کہ جب یہ چینج آ رہا تھا حکومت کے اندر تو ابو سلمہ نے ایک خط لکھا. 2 خط لکھے, ایک خط کو میں چھوڑ رہا ہوں, انشاءاللہ وہ پھر کبھی کسی مناسبت میں اگر فرصت ملی تو آپ سے عرض کریں گے. امام کے نام اس نے خط لکھا اور اس خط میں اس نے کہا کہ جعفر ابن محمد, حکومت کا ٹوٹل اختیار میرے ہاتھ میں ہے. میں جسے چاہوں حکومت دے دوں اور جسے چاہوں حکومت نہ دوں. عوام میرے زیر اثر ہے. اگر آپ چاہتے ہیں حکومت اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حکومت ملے تو آپ مجھے بتائیں, میں آپ کو حکومت دلوا سکتا ہوں. جس امام کو اللہ نے حاکم بنایا اس کو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رجوع کریں. جس امام کی طرف ابو سلمہ کو رجوع کرنا تھا, ابو سلمہ اس امام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے رجوع کریں. جب اس نے خط لکھ کر قاصد کو بھیجا, رات کا ٹائم تھا, قاصد امام کے دروازے پر آیا, امام نے دروازہ کھولا, کہا کہ کون ہو؟ کہا ابو سلمہ کا قاصد. خط لایا, امام نے خط لیا, امام جانے لگے. تو قاصد نے کہا کہ فرزند رسول مجھے جواب دے دے, میں نے جواب لے کر جانا ہے. تو امام کے دوسرے ہاتھ میں چراغ تھا روایت کے اندر, کیونکہ رات کا اندھیرا تھا. تو امام نے وہ خط ایک ہاتھ میں جو تھاما ہوا تھا دوسرے ہاتھ والے چراغ چلتے ہوئے چراغ کی لو پر رکھا اور چلا دیا. اس نے کہا فرزند رسول یہ کیا کیا آپ نے؟ امام نے کہا ابو سلمہ سے کہنا جعفر صادق کا شیشہ. ایسے لوگوں کے لیے مکتب جعفری میں کوئی گنجائش نہیں. مومنین کرام جو اچھے اور برے یزید کے درمیان چوائس کرنے کی بات کریں, جو اچھے اور برے فرعون کے درمیان چوائس کرنے کی بات کریں, بلکہ امام صادق کا مکتب کیا ہے؟ امام صادق کا مکتب وہ ہے جو امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے ہمارے زمانے میں زندہ کر کے بتایا کہ اگر پیروکار جعفر صادق کا ہے تو اس کے سر پر سایہ بھی جعفر صادق کے نظام کا ہوگا. اگر پیروکار ولایت علی کا ہے تو اس کے سر پر سایہ بھی ولایت علی کے نظام کا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پیروکار علی کی ولایت کا ہو اور سر پر کسی فاسق و فاجر کی ولایت ہو. یہ کارنامہ ہے خمینی کبیر کا. یہ خمینی منشقت نے کہاں سے کیا؟ میں بالکل آخری بات عرض کروں, یہ کارنامہ خمینی نے لیا کہاں سے, یہ درس کہاں سے لیا؟ ایسا نہیں ہے کہ امام خمینی کو اچانک خیال آیا ہو اور امام خمینی نے اس خیال کے تحت ایک نعرہ لگایا جذباتی, اور جذباتی نعرے کے تحت اٹھے, عوام کا ہجوم لے کر اٹھے اور اٹھنے کے بعد جا کر حکومت بدل دی. جیسے ہمارے ملک میں 2 دن پہلے ہوا کہ عوام کا جمع غفیر اٹھا, جیسے تخت کو تختہ بنانے چلے, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ یہ جو جھاگ کی طرح اٹھتے ہیں, نہج البلاغہ میں علیہ السلام نے کہا کہ باطل کی نشانی یہ, قرآن میں بھی یہ موجود ہے کہ باطل کی نشانی یہ کہ اٹھتا بہت تیزی سے ہے, جھاگ کی طرح کثرت اور تیزی سے اٹھتا ہے, لیکن جتنی تیزی سے اٹھتا ہے اتنی تیزی سے بیٹھ بھی جاتا ہے. ایسا نہیں کیا امام خمینی نے, بلکہ امام خمینی نے جو انقلاب لایا وہ انقلاب ایک مکتب اور نظریے کی بنیاد پر تھا. ایک آئیڈیالوجی تھی, اس کے اصول تھے, اس کے ارکان تھے. ان اصول اور ارکان کو لے کر اپنی قوم کی تربیت کی, اور جب قومیں تیار ہوتی ہیں تو قوموں کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ 2000 سالہ یزیدی بادشاہت کو بھی اکھاڑ کر
फेंक सकती हैं। कौमों के अंदर एक ताकत होती है, लेकिन कब? जब कौमों की तरबियत हो जाए, जब कौमें उन उसूलों पर परवान चढ़े, जब कौमें उस मकतब और आइडियोलॉजी से आशना हो जाए। और ये आइडियोलॉजी इमाम खुमैनी ने ली कहाँ से? वो जब इमाम से पूछा गया तो इमाम ने एक ही जुमला फरमाया कि मां हज्जदारी सय्यदुश शुहदा गाजी, खुमैनी के पास जो कुछ है ये हुसैन इब्न अली से लिया गया है, ये आले मोहम्मद से लिया गया है, ये जाफर सादिक से लिया गया है, ये मूसा कासिम से लिया गया है, ये इमाम असर जल्लल्लाहु अलैहि शरीफ से लिया गया है। तो आज जरूरी है कि अगर हमने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को राजी करना, अगर हमने उस निस्बत का इहया करना है कि हम भी वो अमल अंजाम दें कि इमाम कहें कि तुम्हारी निस्बत हमारे साथ थी और तुमने अहसन अमल अंजाम दिया, तो जरूरी है कि हम इस सरजमीन पर मकतब इमाम खुमैनी जो दरअसल मकतब इमाम सादिक है उसको इहया करें, उसको जिंदा करें, उसको समझें, उसको पढ़ें, अपनी नस्लों को पढ़ाएं कि हम आज के जमाने में मेरी और आपकी नस्ल अगर इस सरजमीन पर इमाम सादिक का निज़ाम नाफिज नहीं कर सकते तो कम अज कम अपनी नस्लों को उस रास्ते पर लगा तो सकते हैं कि आने वाले सालों में हमारी आने वाली नस्लें इतनी तैयार हो जाए कि वो इस सरजमीन को निज़ाम जाफर सादिक के लिए तैयार कर सके। उसका आगाज हमें आज करना होगा। और ये एक अक्ली उसूल भी है, अगर किसी ने एक फुटबॉल टीम बनानी हो या क्रिकेट टीम बनानी हो जिससे वर्ल्ड कप खेलना हो, तो ऐसा नहीं है कि वो चंद लोगों को लेकर और डायरेक्ट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। पहले वो क्या करेंगे? इब्तदाई दर्जे से शुरू करेंगे, फिर वो ऊपर वाले दर्जे बनाएंगे, तरबियत के मराहिल से गुजरेंगे, फिर जाकर वर्ल्ड कप तक पहुंचेंगे। अगर हमने इस मुल्क का मंजरनामा बदलना है, हम और आप ना बदल सके मगर आवाज तो कर सकते हैं, हम उस मकतब की तरफ अपने बच्चों को तो ला सकते हैं, हम उस मकतब खुमैनी, उस मकतब जाफर सादिक, उस मकतब आले मोहम्मद के उसूलों को निसाब तो बना सकते हैं, उनको डिस्कशन में तो ला सकते हैं, ताकि हमारी नस्लें कंफ्यूज ना हो कि आया जमहूरियत आइम्मा का निज़ाम है या इमामत आइम्मा का निज़ाम है, आया जमहूरियत के लिए शरीयत ने गुंजाइश दी है या नहीं, आया करबला का पैरोकार होने के बावजूद किसी यजीदी निज़ाम का हिस्सा बना जा सकता है या नहीं बना जा सकता। हमारी नस्लें तो कंफ्यूज ना हो और इसके लिए एहतमाम करें, हर जगह एहतमाम करें, हर सतह पे एहतमाम करें, अपने अपने घर से शुरू करें, इलाके तक आए कि कम अज कम ये इलाका जिस हस्ती से मंसूब है कि हजरत अब्बास की बस्ती है, अब्बास टाउन यानी हजरत अबुल फजल की बस्ती, कम अज कम हजरत अबुल फजल की बस्ती में किसी यजीदी नजरिए को जुर्रत ना हो नफूज की, क्योंकि जब करबला के अंदर क़याम हुसैनी में अबुल फजल ने खत खींच दिया तो अबुल फजल ने क्या कहा था कि इस खत से अब कोई जुर्रत करके दिखाए कि कोई यजीदी इस तरह आ जाए, और किसी यजीदी में जुर्रत ना हो। तो अबुल फजल की बस्ती में भी किसी यजीदी नजरिए को जुर्रत नहीं होनी चाहिए नफूज की। और ये कौन करेगा? कि गुलामान अबुल फजल, कि आप और मैं करेंगे, और आप और मैं अगर ये कर लेंगे तो ये बस्ती यकीनन वो बन सकती है कि आज दुनिया इसे अबुल फजल अब्बास की बस्ती यानी अब्बास टाउन कहती है, तो कल महशर में भी आलम मलाकूत में हजरत अबुल फजल भी कह सकेंगे कि हाँ एक सरजमीन है जिन्होंने मेरी सीरत और मेरे किरदार और मेरे उसूलों के मुताबिक अपने इलाके के उसूल बना लिए, और मैं भी ये कहता हूँ कि वो मेरे लोगों का इलाका। हम ये कर सकते हैं, ये एहतमाम करें, और इसीलिए आज इस कराची शहर में इंशाअल्लाह 5 जून को बरसी इमाम खुमैनी के एक अज़ीमुश्शान इज्तिमा होने जा रहा है। रिश्तर पार्क में आप उसमें शिरकत करें। उसका उन्वान भी यही है कि मकतब खुमैनी पाकिस्तान के लिए राह निजात, मकतब खुमैनी को समझने के,
خمینی کا نعرہ لگائیں یا امام صادق کا نعرہ لگائیں، امام صادق کے نام کا پرچم اٹھائیں یا امام خمینی کی تصویر اٹھائیں. تصویریں اور نعرے رائے نجات نہیں ہوا کرتے، بلکہ مکتب اور آئیڈیالوجی رائے نجات ہوا کرتی ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اس مکتب خمینی کو سمجھیں تاکہ ہم اپنے اس ملک کو جس کو سب نے مل کر ڈبونے کی قسم کھا رکھی. بزرگان موجود ہیں جو مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ اس ملک میں سالوں سے کیا ہوتا آ رہا ہے. جو بھی آتا ہے وہ پہلے سے زیادہ اس ملک کو برباد کر کے چلا جاتا ہے، اور تشیع کا حال اس سے زیادہ برا ہوتا ہے. ہر پہلے یزید سے زیادہ دوسرے یزید تشیع کے اوپر ظلم کرتا جاتا ہے. کبھی تشیع کے جہاد غائب ہو رہے ہیں، کبھی تشیع کی مساجد منہدم ہو رہی ہیں. ابھی 2 دن پہلے روڑی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ روڑی جیسے شہر میں جو تشیع کا پایہ شہر ہے اور جہاں کی آزاداری مثالی آزاداری شمار ہوتی ہے، وہاں پر ایک امام بارگاہ کو شہید کر دیا. ہر آنے والا یزید پہلے یزید سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے، اور یقیناً یزید حسینیوں کے لیے خطرناک ہوا کرتے ہیں. اب اگر حسینی یزیدیوں سے امیدیں لگانا شروع کر دیں تو یہاں سوچنے کی بات ہے. حسینیوں کو اگر کوئی امید ہو سکتی ہے، حسینیوں کے لیے اگر کوئی رائے نجات ہو سکتی ہے، تو وہ خود حسین ابن علی اور جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب میں ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی مکتب کے اندر نہیں ہو سکتی. کہ ہم کوشش کریں کہ ہم امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے نام سے محبت کرتے ہیں، ہم اس مکتب کو بھی پڑھیں، ہم اس راستے کو بھی پڑھیں، ہم ائمہ علیہ السلام کے کلام کو بھی پڑھیں. میں آتے ہوئے ایک عالم دین سے کہہ رہا تھا کہ کاش ہمارے مومنین کا شعور اتنا بلند ہو جائے، اور انشاءاللہ دعا بھی ہے کہ خدا کرے ایسا ہو. کہ میری ذاتی تمنا ہے طالب علمانہ کہ کوئی بھی طالب علم ممبر پہ آئے تو اسے ایک حدیث سنا کر اس حدیث کو کھولنے میں 1 گھنٹہ نہ لگے مومنین کو سمجھانے میں، بلکہ پیروکار جعفر صادق کا فہم و ادراک اور بصیرت کا معیار اتنا بلند ہو کہ مجلس حسین ابن علی شروع ہو کالا امام سے اور ختم کالا امام پر ہو، اور خطیب کو سمجھانے کی ضرورت پیش نہ آئے. کہ آخرکار اگر امام صادق کی حدیث خطیب کو سمجھ آ رہی ہے، وہ بھی آپ جیسے یاد میں صحیح ہے، تو مومن بھی پیروکار امام صادق ہے. مومن بھی تھوڑی سی کوشش کر کے اپنے شعور کو بلند کر سکتا ہے کہ یہاں اس ممبر سے گفتگو ہو تو صرف ائمہ کا کلام پیش ہو، تاکہ وہ کلام بھی محجوریت سے نکلے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام جس طرح اپنی حیات میں مظلوم تھے، ائمہ کا کلام آج تک مظلوم. ائمہ کا کتنا کلام ہم نے آج تک پڑھا. نہج البلاغہ شاید کچھ لوگوں نے مکمل تلاوت کی، صحیفہ سجادیہ کیا ہوگا، اصول کافی کتنے لوگوں نے پڑھی، باقی حدیث کی کتابیں کتنے لوگوں نے پڑھی، حدیث کے ہزاروں مجموعے موجود ہیں، کتنے لوگوں نے. یہ ضروری ہے کہ ہم اس چیزوں کی طرف توجہ دیں تاکہ ہم اس شکرانی کو جو امام نے اصول دیا اس کے مطابق آخرکار امام کے سامنے کل سرخرو ہو سکے کہ امام یہ کہیں کہ ہاں اے میرے شیعہ تم نے وہ عمل انجام دیا کہ تمہیں معلوم تھا لے مکانے کا منا کہ تمہاری نسبت ہمارے ساتھ ہے، اور تم نے نہ صرف عمل حسن انجام دیا بلکہ تم نے عمل احسن انجام دیا. کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو دشمن ہر وقت تیار ہے. جب 4000 شاگرد ہو، لاکھوں نعرے لگانے والے جذباتی قسم کے لوگ موجود ہیں لیکن انصار نہ ہو، مکتب امام صادق کو سمجھنے والے لوگ نہ ہوں، مقتدی کرام، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ نے اپنی قبلہ سے جمعے میں بھی سنا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اتنی بازمت رسول کا یہ فرزند آخرکار اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے اتنا تنہا ہو گیا. شکستہ پہلو فاطمہ کا یہ شکستہ دل بیٹا اتنا تنہا ہو گیا، اتنا تنہا ہو گیا مومنین کرام کہ ظالموں کو یہ جرأت ہوئی کہ ظالموں نے آخرکار